آج اس خاندان سے ملنے کے لیے آئی ہوں اور ان کے جو دکھ ہے وہ یقیناً بہت بڑا ہے اور وہ وقت کے ساتھ جائے گا۔ بہت ساری ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ڈیٹیل میں بات کی۔ میں ڈاکٹر وردہ کے ہاسپٹل بھی گئی ہوں، وہاں بھی ڈاکٹرز کمیونٹی سے بھی میں نے بات کی، ان کے کولیگز کے ساتھ بات کی۔ بہت سارے کنسرنز ان کے بھی تھے، ان کے گھر والوں کے بھی ہیں۔ تو جہاں تک قانون کے تقاضے پورے کرنے کا معاملہ ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ جو واقعہ ہوا وہ واقعہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اور ان کے جو کنسرنز ہیں وہ یہ ہیں کہ فوری طور پہ اگر پولیس ہمارے ساتھ تعاون کرتی تو یہ واقعہ شاید اس کی شہادت کا نہ ہوتا اور وہ واپس گھر اپنے بچوں کے پاس آ جاتی۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، قانون کی گرفت انشاءاللہ تعالیٰ بہت سخت ہوگی۔ آج پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ ان کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے، آئی جی صاحب کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے، ہوگی، ان کی ڈائریکشن بھی آ گئی ہے، اور جو قانون کے محافظ ادارے ہیں ان کے اندر اگر کوئی خدا نخواستہ کمی بیشی رہی ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا اور قانون کے مطابق نپٹا جائے گا۔ اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کیس کے تمام پہلوؤں کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا جائے۔ میرے علم میں آیا ہے اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جی آئی ٹی بن گئی ہے اور جی آئی ٹی اس کو بہت جلد پروو کر کے اور اس کے معاملے میں جو ہے وہ انکوائری اور انویسٹیگیشنز مکمل کرے گی۔ ملزمان آپ سب کے نالج میں ہے کہ ان کا جو ہے وہ گرفتار ہے۔ ایک ملزم جو مرکزی ملزم ہے وہ ابھی تک فرار ہے اور وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ میں شکر گزار ہوں یہاں ڈاکٹرز کمیونٹی کی کہ انہوں نے اپنا بھرپور اپنی ساتھی کا، اپنی بہن کا ساتھ دیا اور آگے بڑھ کے اس کیس کو، اور میں میڈیا کی بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے فوری طور پہ ہائی لائٹ کر کے اس واقعے کو تمام جو متعلقہ آسپیکٹس ہیں، ادارے ہیں، ان تک یہ بات فوری طور پہ پہنچائی اور اس معاملے کو جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ہم حکومتی سطح پہ بھی کہ اس واقعہ یہ ان کا واقعہ نہیں ہے، ہم سب اشک بار ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ان کا جو دل ہے وہ اس وقت جذبات قابو نہیں رکھ پا رہا۔ ہم سب کے بھی جذبات بہت اس وقت جو ہیں وہ پریشان کن حالات میں ہیں۔ میں جب ان کے بیٹے کو میں ملی ہوں تو میرا اپنا کلیجہ جو ہے، ہم سب بھی والدین ہیں، تو بس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کرب میں پورے پاکستان کی عوام گزر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی ہے کہ وردہ کے جو قاتل ہیں اور جو اور نہیں پکڑے گئے اور جو ان کے پیچھے معاونین تھے جو ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے، میں نے ان تک بھی پہنچنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ انویسٹیگیشن پوری جو ہے انصاف کے تقاضے پوری کرے گی۔ میں بار کونسل سے بھی بات کر رہی ہوں، میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ عدالتوں سے بھی ان کو وہ سزا کا جو ہے پہلو فوری طور پہ ان کو ملے جس کے یہ حقدار ہیں، نہ کیس پرولونگ ہو اور نہ کیس میں کوئی ایسا سکم باقی رہے کہ یہ وہاں سے نکل کے تو باہر ضمانتوں پہ آئیں اور یہ پھر اپنے دوبارہ کسی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کریں۔ کیا یہ پیسوں کا لین دین تھا یا اس سے پہلے بھی کوئی ایسے واقعات تھے؟ یہ ساری بات میرے ان کے گھر والوں سے بھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ہزارے کی بیٹی کو انصاف دلوائیں اور کوشش کریں گے کہ ان خاندان کے دکھ کو کم کرنے کے لیے، اب ان کا دکھ اسی طرح ہی کم ہو سکتا ہے کہ ہم سب مل کے ان کے اس دکھ میں شریک ہوں اور کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو جو صرف اس بات کے لیے ایک انسانی جان لے لیتے ہیں جس میں مالی معاملات ہیں یا کوئی اور ہے۔ میں ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور کرتی چلوں گی کہ ہم کوئی سیاست نہیں چاہتے، نہ ہم کوئی سیاست کرتے ہیں، مگر خدا کے لیے صوبوں میں گڈ گورننس ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اگر گڈ گورننس نہیں کریں گے تو آپ کو ہر سطح پہ جواب دینا پڑے گا۔ آپ صرف اڈیالہ جیل کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ انصاف نہیں، آج وردہ کے باپ کو کون انصاف دے گا؟ کیا آپ نے اتنے مضبوط اپنے ادارے صوبے میں کیے ہیں کہ کوئی وردہ، کوئی اقرا شہادت کی موت نہ لے؟ آپ صرف نعرے لگاتے ہیں۔ عوام کو خدا کے لیے گڈ گورننس چاہیے، انہیں صرف اپنی جان و مال، اپنی بیٹیوں کا تحفظ چاہیے۔ تو میں خدا کے لیے آپ سے درخواست کروں گی
کہ یہاں پہ جو سیاسی پارٹی اس وقت برسر اقتدار ہے گڈ گورننس کے لیے اپنا کردار ادا کرے، صوبے کے اندر امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرے۔ میں ایبٹ آباد آئی ہوں، میں ایبٹ آباد آ کے دیکھ کے پریشان ہوئی ہوں۔ ایبٹ آباد کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ پنجاب کی طرح بہترین زندگی گزارے، بہترین ماحول میں اپنے بچوں کا مستقبل سنواریں۔ یہاں پہ مجھے دیکھ کے ان کے معاملات بہت تکلیف ہوئی ہے کہ یہ صرف اور صرف سیاست برائے ایک نام کے سیاست کرتے ہیں۔ میں یہاں دوسری بات نہیں کروں گی، موقع نہیں ہے، مگر گڈ گورننس ہوتی تو آج وردہ جو ہے وہ شہادت نہ لیتی۔ میڈم آپ نے بڑی ساری تفصیل سے بات تو میں آپ سب سے یہی بات کروں گی کہ ہمیں مل جل کے بیٹیوں کو محفوظ کرنا ہے، ہم نے گڈ گورننس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے۔ وردہ کے قاتلوں کو ہم سب نے، چاہے وہ میڈیا والے ہیں، چاہے وہ ہم سیاسی ورکر ہیں، چاہے ہم پولیس آفیسر ہیں، چاہے ہم جوڈیشری ہیں، جوڈیشری تک ہم کوشش کریں گے کہ سخت سے سخت سزا جو مل سکتی ہے ان کے قاتلوں کو دے کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب اس خاندان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور پورا انصاف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہی ان کا آج کا پیغام تھا۔ ڈاکٹر صاحب میں بالکل، آپ نے صحیح کہا، یہ بچے میری نظر میں ہیں اور حکومت پاکستان کی نظر میں ہے۔ بچوں کے لیے جو بہتر سے بہتر ان کا مستقبل ہوگا، انشاءاللہ حکومت پاکستان پورا ان کا سرپرستی کرے گی۔ میڈم جی صاحب، ہمارے پاس خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے، بالخصوص آئی جی صاحب ہیں، وہ وفاق کے اندر آتے ہیں، وفاق کو جواب دہ بھی ہیں، تو کیوں نہیں آئی جی صاحب اس میں خاموش رہے ہیں؟ آئی جی صاحب کا کوئی ایکشن ہمیں نظر نہیں آیا، اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے، تو کیا پرائم منسٹر صاحب نے اس سے کوئی رپورٹ طلب کی ہے؟ کیا جی، رپورٹ پرائم منسٹر صاحب نے رپورٹ طلب کر لی ہوئی ہے اس واقعے کی، اور رپورٹ میرے خیال انہوں نے بھیج بھی دی ہوگی، اور میرے خیال ہے کہ آئی جی صاحب کو اس واقعے کے معاملے میں خبر ہونی چاہیے، اور جو پوشیدہ پہلو ہیں وہ بھی ان کو جو ہے انویسٹیگیٹ کرانے چاہیے کہ اس سے پہلے جو وردہ کے ساتھ معاملات تھے وہ کس کس نہج کے اوپر ہوئے اور کس طرح اس بچی کو پریشان کیا جاتا رہا زیورات واپس نہ کرنے پہ یا کسی اور معاملے میں۔ تو یہ ساری چیزوں کے اوپر انٹیروگیٹ ہو رہا ہے، انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے، اور پرائم منسٹر کو یہ رپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ ساری جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اگر انہوں نے نہ کیا تو پرائم منسٹر خود کروائیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں صحیح ہے، بالکل صحیح بات۔ ابھی تک اس نے کچھ نہیں کیا پولیس کے، آپ کے تفصیلات بالکل اسی طرح گھوم رہے ہیں۔ اور جو صحیح ہے، شمریز ہے، ہاں مرکزی ملزم وہ ہے کتنے دن ہو گئے ابھی تک ایک ذرا چپ کریں، یہ جو مین مجرم ہے اس کا مطلب یہ سہیل افریدی کا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر وہ مجھے پکڑا جاتا ہے بے شک پکڑ کے لے جائے۔ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک پولیس کو کیوں نہیں ایکشن لیا؟ اس کے انڈر میں آتی ہے یا عام میرے انڈر میں آتی ہے پولیس؟ یہ میں بس میرا میڈم یہ جو والدین ہیں ان کے جو تحفظات ہیں، ڈاکٹر صاحبہ کے والد صاحب نے جو بات کی ابھی، کیا کہتی ہیں میڈم آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، بڑی واضح بات کر دی ہے ان کے والد نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج تیسرا دن ہے موت کا۔ میں نے پہلے بات کی ہے گڈ گورننس کی۔ گڈ گورننس کس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں کے وزیر اعلیٰ کی، سہیل افریدی کی۔ اس کو صرف اڈیالہ میں ایک بندہ نظر آتا ہے کہ جو ملک کو داؤ پہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی ہمارے محافظ اداروں پہ نکتہ چینی کرتا ہے۔ عوام اس کے تمام معاملات سے جانتی ہے، عوام کو پتہ ہے کہ سہیل افریدی جو ہے اس کی کوئی گورننس وہ نہیں ہے۔ سویا ہوا ہے، سہیل افریدی سویا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ انہیں اگر اللہ نے موقع دیا ہے، اس کی بھی بیٹی ہے، اس کی بھی بیوی ہے، اس کی بھی بہنیں ہیں، اس کے ساتھ بھی کل ہو سکتا ہے۔ آج وہ وزراعلی ہے، کل وزراعلی نہیں رہ سکتا ہے۔ صوبے میں اگر اس کو اللہ نے موقع دیا ہے کام کرنے کا تو پھر وہ کام کرے۔ اخبار میں کیوں دیتا ہے ایسے؟ میڈم میری جو پولیس میڈم بہت جو اچھی ڈی جی آئی ہے۔ ایس پی آر کا بیان ہے، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود کہا ہے کہ امن و امان کی جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں بدتر صورتحال ہے، تو آپ نہیں سمجھ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کے بعد اب حالات اس طرف چلے گئے کہ گورنر راج کی طرف حالات میں جائیں؟ آپ کو بتاؤں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی ہے اس دن پریس کانفرنس میں، وہ حقائق پہ مبنی ہے، اور انہوں نے اس صوبے کے معاملات کو ہمیں نہیں، اب آج آپ خود دیکھ لیں کیا معاملات ہیں یہاں کے، کیا ان کی گورننس ہے۔ ایک بندہ بیٹھ کے جو روز لوگ ہمارے بیٹے شہادت نصیب کر رہے ہیں بارڈر کے اوپر ہمیں محفوظ کرنے کے لیے، کیا یہ ان کو جو ہے کہتے ہیں کہ جی ان کے اوپر ہم ٹارگٹ کریں گے؟
टारगेट करें, पाकिस्तानी अवाम इनके हाथ काट देगी। और इनको हम ये कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि हमारे कानून के मुहाफ़िज़, हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़, हमारे इदारे जो रोज़ शहादतें नसीब कर रहे हैं, हमारे पाक फौज के जवान, उनके ऊपर ये उंगली उठाएं। हम उंगली काटने की जरूरत रखते हैं। आते ना आज आके इनके सर पे हाथ रखते। कहाँ है सुहेल अफरीदी? मैंने तो पहले ये बात मैंने नहीं की। पहले दिन ही कहा था, आओ मुझे पकड़ के लेके जाओ, मुझे जेल में डालो। ये सिर्फ और सिर्फ मैं मुल्क को अकेला हूँ दांव पे ना, लगाना डालो। जानते हैं। मैं क्या है, मैं तो कब्र में बहुत जाना है, शुक्रिया। आज नहीं निकालो। शुक्रिया मैडम। बस हौसला करें। मैडम माइक